اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 52، 42 سے 52۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں کچھ تو وہ ہیں جو آپ کی باتیں توجہ سے سنتے ہیں۔ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے، پروردگار عالم نے فرمایا تھا کہ ان میں کچھ وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اب گویا اسی کو ایک دوسرے انداز سے بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ وہ ہیں جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں، پھر اس کے بعد جو نہیں سنتے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے افانت تسمع الصم، کیا آپ بہروں کو بھی سنا سکتے ہیں ولو کانوا لا یعقلون، چاہے وہ عقل سے کام نہ لیتے ہوں۔ یہ ایک انداز، پھر اس کے بعد اسی بات کو ایک اور انداز سے ارشاد فرمایا گیا وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، ان میں کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، اب اس کے بعد جو نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں ظاہر ہے وہ تو یقیناً اس پیغام کو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، آپ کے اخلاق کو مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، مگر کیا آپ اندھوں کو بھی راستہ دکھائیے گا، یعنی آپ اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، چاہے وہ دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے وہی انسانوں کی صلاحیت کے اوپر متوجہ کیا ہے کہ جو سننے کے لیے تیار ہیں وہ ہدایت پا جائیں گے، جو دیکھنے کے لیے تیار ہیں وہ ہدایت پا جائیں گے، اور جو گونگے اور بہرے رہنا چاہتے ہیں اور عقل استعمال نہیں کرنا چاہتے تو پھر ظاہر ہے ان کے لیے امکان نہیں ہے کہ وہ اپنے بہرے پن کے ساتھ ہدایت قبول کر پائیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، یقیناً اللہ انسانوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا ذرا سا بھی، یعنی اسی کو فردر ہم کنٹینیو کریں کہ اگر یہ لوگ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، یہ سننے کے لیے تیار نہیں، تو یہ اللہ کا تو ظلم نہ ہوا، یہ تو ان کا خود اپنی استعداد سے جو خدا ہی نے ان کو دی ہے استفادہ نہ کرنا ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ انسانوں کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، مگر یہ لوگ ہیں کہ جو خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے میدان قیامت کی منظر کشی کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، کہ جب اس دن قیامت کے دن جب یہ سب کے سب جمع ہوں گے، خدا ان کو جمع کرے گا تو ایسا لگے گا کہ جیسے دنیا میں دن کے ایک پہر سے زیادہ وہ لوگ نہیں ٹھہرے، یعنی دنیا کی زندگی میں جو 50 60 70 80 سال کی زندگی کسی نے گزاری ہے، مگر جب میدان قیامت میں پہنچے گا تو اس کی یاد گویا ایسا محسوس ہوگا جیسے ایک لمحہ یا ایک پل یا ایک پہر ہی تو تھا دن کا، جس کے اندر وہ ایک دوسرے سے تعارف ہی کرواتے رہ گئے یا تعارفون بینہم، خبر پوچھتے رہ گئے، اور اسی کے دوران ان کی زندگی مکمل ہو گئی۔ یعنی یہ زندگی بظاہر کتنی ہی طولانی کیوں نہ لگے، قیامت میں وہ بہت مختصر محسوس ہوگی جو دنیا کی زندگی ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، وما کانوا مہتدین، اور وہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے جو غفلت تھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آخرت کے دن پر ان کا ایمان نہیں تھا، آخرت کے دن کے اوپر ان کا یقین نہیں تھا، وہ ہدایت نہ پا سکے اور اس دنیا کو جو گزر جانے والی تھی، عارضی تھی، اس سے استفادہ نہیں کر پائے، اور اس کے نتیجے میں خسارہ اٹھایا، اس لیے کہ جو سرمایہ انہیں دیا گیا تھا زندگی کا وہ اسی لیے تھا کہ آخرت کے دن کی وہ تیاری کرتے، نہ یہ کہ اسے ضائع کرتے۔ اب اس کے بعد اسی کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو اگلی آیت میں پیغمبر اکرم کو مخاطب کیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور خواہ ہم آپ کو آنکھوں سے دکھا دیں کچھ وہ باتیں جن کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ یعنی اب یہ دنیا، یعنی دنیا کی زندگی اس ظرف زمان کے اندر جس میں بظاہر پیغمبر سانس لے رہے ہیں، یا قیامت تک کے ظرف زمان کے اندر جتنا بھی عرصہ اس دنیا کا باقی ہے اس کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی، بہت مختصر ہے۔ تو ظاہر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دن آئے گا کہ جب پیغمبر اکرم کی آنکھ بند ہوگی اور پیغمبر اکرم رفیق اعلیٰ یعنی پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ تو اس دنیا میں بظاہر ہم دیکھیں تو اس انداز سے پیغمبر اکرم ان چیزوں کا مشاہدہ نہیں کر پائے جو بعد میں ہوئی اور قیامت تک ہوں گی۔ تو اس بعد میں قیامت تک جو چیزیں ہونے والی ہیں اس میں بہت سے وہ وعدے ہیں کہ جو پورے ہونے والے ہیں، مثلا آخری زمانے کے اندر اس دین کا دیگر ادیان باطلہ کے اوپر غالب آنا، اور جس کے نتیجے میں دیگر باطل ادیان جو ہے ان کا مزمحل ہو جانا اور ختم ہو جانا اور مغلوب ہو جانا، ان کا ڈکلائن، اور اسلام کا ڈومیننس جو پرماننٹ ہوگا۔ یہ تمام تر چیزیں ظاہر ہے کہ اب تک نہیں ہوئی، آگے ہی ہوں گی۔ تو وہ تمام تر چیزیں ابھی تشنہ تعبیر ہیں، ان کو
مکمل ہونا ہے۔ تو پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ حبیب آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ کی زندگی میں ہو یا قیامت تک کے ظرف زمان کے اندر کہیں پر یہ چیز ہو جائے، یعنی اس ٹائم لائن کے اندر کہیں پر بھی ہو جائے، ہم کر دیں گے۔ تو بعض چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، جیسے پیغمبر اکرم نے فتح مکہ کو دیکھا، جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کو شکستہ ہوتے دیکھا، بت شکنی کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے بت توڑے، خود مولا علی نے بت توڑے۔ یہ بہت ساری چیزیں انہوں نے دیکھ لی، اور بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جو اب تک باقی ہیں اور ہوں گی انشاءاللہ مہدی منتظر علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد۔ تو پروردگار فرماتا ہے انہا توفینک، اور بعض چیزیں آپ انتقال فرما جائیں گے، ہمارے پاس آ جائیں گے، دنیا سے ہم اٹھا لیں گے، فإلینا مرجعہم، تو ہمارے ہی پاس ان سب کا بھی پلٹنا ہے۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، اس کے بعد اللہ گواہ ہے اس پر جو یہ کرتے تھے۔ پھر ارشاد ہوا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، یہ پالیسی سٹیٹمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر قوم کے لیے ایک پیغمبر ہوتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کا رسول ان کے درمیان آ جائے، ان کے پاس آ جائے، قُضِیَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان عدالت کے ساتھ فیصلہ ہو جاتا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر ذرا بھی ظلم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کی طرف سے رہنما کے آئے بغیر اتمام حجت نہیں ہوتا، اس لیے سزا کا استحقاق پیدا نہیں ہوتا۔ مگر جو خالق کی طرف سے رہنما آ گیا تو اب جو مخالفت کرتے ہیں انہیں سزا کا استحقاق ہے اور ظلم لازم نہیں آتا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ کب یہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یعنی اب وہ مسئلہ سارا یہی ہے کہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اس کے اختصار کو فیل نہیں کر پا رہے، قیامت سے کمپیئر نہیں کر پا رہے، قرآن کی آیتوں پر توجہ نہیں کر پا رہے، تو ان کو یہ وعدہ جو ہے بہت دور لگتا ہے۔ یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، جو دوسرے مقامات پر پروردگار نے فرمایا کہ یہ لوگ اس کو دور دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں ارشاد ہوتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ کب یہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنے لیے نہ کسی نقصان پر قبضہ رکھتا ہوں اور نہ کسی نفع پر، مگر جو اللہ چاہے۔ یعنی میرا نفع میرا نقصان یہ اللہ کے چاہنے سے مشروط ہے، تو میں تو خود اللہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں۔ تم یہ مجھ سے کیوں توقع کرتے ہو کہ میں اللہ کے مقابلے پر تمہیں کوئی اناؤنسمنٹ دے سکتا ہوں؟ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کے مقابلے پر نہیں ہوں۔ ہاں، اب اس کے بعد جو اللہ مجھے فائدہ پہنچانا چاہے یا دنیاوی اعتبار سے کوئی بظاہر نقصان ہو جائے تو میں اس کے لیے آمادہ اور تیار ہوں، اور میں اسی کے قبضے میں ہوں۔ لکل امت اجل، اور ہر قوم کی ایک عمر ہوتی ہے، اتنا سمجھ لو۔ یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو وعدہ کا پورا ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر قوم کی ایک عمر ہوتی ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب ان کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو ذرا دیر نہ پیچھے ہٹتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ٹائم پورا ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد یہ سارے معاملات خود بخود خاتمے کی طرف چلے جائیں گے۔ قل، اور پھر اس کے بعد سمجھایا جا رہا ہے کہ اے حبیب کہہ دیجئے ارأیتم، تم نے کبھی غور کیا، ان اتاکم عذابہ بیاتن، اگر اس کا عذاب تم پر آ جائے رات میں، او نہارن، یا دن میں، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو وہ کیا چیز ہوگی جس کی گنہگار جلدی مچا رہے ہیں؟ یعنی وہ تو کبھی بھی تمہیں اپنی گرفت نہ لے لے گا، تمہارا وقت پورا ہوگا تو تم اس کے قبضے میں آئی جاؤ گے، اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، ورنہ ہوگا کیا؟ ثم اذا ما وقع آمنتم به، کہ جب وہ واقع ہو جائے گی، یعنی جب وہ عذاب آ جائے گا اور تمہارا وقت پورا ہو جائے گا، پھر ایمان لاؤ گے۔ آمنتم به الآن، اب، وقد کنتم به تستعجلون، جبکہ تم پہلے اسی کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ اب جب انسان عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو پھر ایمان سے انکار کا کسے گیارہ ہوگا؟ یعنی کس کے لیے ممکن ہے کہ وہ انکار کرے؟ پھر تو سب ہی ایمان لے آئیں گے، جیسے آگے جا کر یہی انداز فرعون کے ساتھ بھی جو ہوا وہ بیان کیا جائے گا کہ وہ بھی جب غرق ہو رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا، مگر اس سے بھی یہی کہا جائے گا کہ اب جبکہ تم پہلے فساد مچاتے رہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ثم قیل للذین ظلموا، کہ جب ان کا یہ ایمان جو بالکل عذاب دیکھنے کے موقع پر ہے فائدہ نہیں دے گا، تو اس وقت ان سے کہا جائے گا للذین ظلموا، ان سے کہ جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، اب ہمیشگی کا عذاب چکھو جو پرماننٹ عذاب ہے، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تو کیا تم کو اس کے علاوہ بھی کسی چیز کی سزا دی جا رہی ہے جو تم کمایا کرتے تھے؟ یعنی وہی بات کہ ظلم ہماری طرف سے نہیں ہے، ظلم تمہاری طرف سے ہے، تمہارے کرتوت ہیں جن کا بار اور بوجھ تم پر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 52 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ دعا کو خداوند متعال سے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما۔
وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 61، 53 سے 61۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حق ہے۔ یہ ان کا سوال جو پیچھے بھی اس کانٹیکس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بحث آ چکی ہے، قیامت کے دن کے بارے میں شکوک و شبہات، اور پھر اس طرح سے سوال کرنا کہ کیا یہ واقعاً حق ہے، یعنی یہ جو عذاب کی خبریں دی جاتی ہیں، یہ جو جنت کی بات کی جاتی ہے، جہنم کی بات کی جاتی ہے، قیامت کی بات کی جاتی ہے، حساب کتاب کی بات کی جاتی ہے، کیا یہ حق ہے؟ قل، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، ای و ربی، یقیناً میرے رب کی قسم ایسا ہی ہے، انہ لحق، یہ بالکل حق ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم بے بس نہیں بنا سکتے، یعنی اللہ کے مقابلے میں تمہارا کیا زور چل سکتا ہے؟ اللہ جب تمہیں سزا دینے کے لیے اپنی گرفت میں لائے تو تم بھاگ کر اس کے قبضے سے نکل نہیں سکتے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَابْتَدَتْ بِهِ، کہ اگر کسی کے لیے جس نے ظلم کیا ہے اور اپنے دنیا کے وقت کو ضائع کیا ہے، یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ دنیا میں انسان آخرت کے لیے کمائی کرتا، اگر دنیا کے اندر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو دنیا ہی کے اندر اس کا کفارہ ادا کرتا، توبہ کرتا، استغفار کرتا، حقوق الناس کا کوئی مسئلہ تھا تو یہیں پر ادائیگی کرتا تو یقیناً قیامت میں وہ سرخر ہو جاتا۔ لیکن جب وہ ایسا نہیں کرتا اور قیامت کے میدان میں رسوائی اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اس کی منظر کشی کی جا رہی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اگر کسی شخص کے لیے ہوتا، کون سا شخص؟ ظلمت، کہ جس نے ظلم کیا، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب اس کا ہوتا، لفتدت بہی، تو وہ اس موقع پر رینسم کے طور پر، فدیے کے طور پر دینے کے لیے تیار ہو جاتا۔ وہ اسر الندامت، اور وہ چھپائے ہوئے ہوگا اپنی ندامت کو، یعنی جو شرمندگی، ایک ایمبیرسمنٹ اس کو وہاں پر ہو رہی ہوگی، ظاہر ہے کہ وہ چھپائے ہوئے ہوگا۔ لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھے گا۔ وقضی بینہم بالقسط، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا انصاف کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ فدیہ دینا وہاں پر کہاں ممکن ہوگا؟ یہ تو ایف سیناریو پہ بات ہے، مگر اس کے پاس وہاں ہے کیا کہ جو وہ دے سکے؟ یہ تو بحث یہ ہے کہ اگر ہوتا تو بھی وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا، مگر فائدہ کیا؟ یہ تمام تر چیزیں جو کرنی ہیں وہ اسی دنیاوی زندگی کے اندر کرنی ہے تاکہ وہاں پر شرمندگی نہ ہو اور وہاں پر اس قسم کی نوبت نہ آئے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اللہ آگاہ ہو جاؤ، انا للہ، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کے لیے۔ اللہ آگاہ ہو جاؤ، ان وعد اللہ حق، کہ یقیناً اللہ کا وعدہ بالکل حق ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، مگر ان کی اکثریت وہ ہے کہ جو علم نہیں رکھتی، نادانی میں مبتلا ہے۔ وہ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہ الیہ ترجعون، اور اسی کی بارگاہ میں تم سب کو پلٹایا جائے گا۔ اب یہاں پر ان دو آیتوں کے اندر، آیت نمبر 55 اور 56 میں پروردگار عالم کے 5 ایٹریبیوٹس بیان کیے گئے ہیں۔ ایک کہ ملکیت اللہ کی ہے، دوسری کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، تیسری چیز کہ اللہ زندگی دینے والا ہے، چوتھی چیز اللہ موت دینے والا ہے، اور پانچویں چیز ہر ایک کا مرجع اللہ ہی ہے، یعنی پلٹنا اسے اللہ ہی کی طرف ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم قرآن اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 خصوصیات بیان کرتا ہے، یعنی یہ جو چیز تمہارے پاس اس وقت دنیا میں موجود ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ تاکہ تمہیں قیامت میں وہ ساری رسوائی نہ دیکھنی پڑے جو ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، یہاں پر بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ تمام انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کسی قوم قبیلے والے کو مخاطب نہیں کیا جا رہا ہے، تمام انسانوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس آ چکا ہے موعظہ تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ پہلی صفت ہے، تمہارا رب ہے، عالمین کا رب ہے تو وہ تمہارا رب بھی ہے اے انسانوں، اور جب وہ تمہارا رب ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تمہیں روحانی اعتبار سے بھی ترقی عطا کرے۔ رب جس طرح سے انسان کے جسم کے لیے رزق غذا کی صورت میں فراہم کرتا ہے، اس کے اسباب فراہم کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ جو موعظہ ہے یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے ایسی نصیحت کہ جو دل میں اتر جائے، یہ بھی پروردگار کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے کہ انسان اس کلام کو سنے اور اس نصیحت کو اپنے دل میں محسوس کرے۔ دوسری چیز وہ شفاء لما فی الصدور،
اور یہ شفا ہے تمہارے سینوں کے لیے. یعنی جو انسان کے باطنی روحانی امراض ہوتے ہیں، حسد ہے، تکبر ہے، اور اسی طریقے سے لالچ ہے، یہ کبریائی کا جو فطور آ جاتا ہے، خناس آ جاتا ہے، اسی طرح سے بخل کا مسئلہ آ جاتا ہے، بزدلی کا مسئلہ آ جاتا ہے، یہ تمام تر جو اخلاقی بیماریاں ہیں. اور ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر تو جسمانی بیماریوں میں بھی مفید ہیں، لیکن یہ کہ بنیادی طور پر شفائے جو امراض باطنی جو کہلاتے ہیں، جو اسپرچول انسان کے پرابلمز ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن یقیناً شفا ہے. تو آپ نوٹ کریں کہ پہلے مرحلے میں وہ دل میں اترنے والا موعظہ ہے، نصیحت ہے. دوسرے مرحلے میں وہ بیماری کا علاج ہے. تیسرے مرحلے میں ہدن، کہ اب جب وہ بیماریاں ہٹ گئیں تو اگلا مرحلہ یہ ہے نا کہ آگے ترقی کر کے کہاں جانا ہے. ایک انسان وہ ہے کہ جو بیمار ہے وہ تو موو بھی نہیں کر پائے گا، لیکن اگر اس کی بیماری درست ہو جائے، اس کے پیر اس قابل ہو جائیں کہ وہ چل سکے، تب اس کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے. یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ وہ یہ ہدایت بھی ہے. اس ہدایت کے ذریعے سے وہ اپنی منزل کی طرف آگے بڑھے گا، تو صراط مستقیم ہے. اور چوتھی چیز جو یہاں پر آئی وہ رحمہ، اور یہ رحمت بھی ہے. اس کے لیے للمومنین، صاحبان ایمان کے لیے. بات شروع ہوئی تھی انسانوں سے اور یہاں پر مومنین پر ختم ہوئی کہ اب یہ جو رحمت ہے مومنین کے لیے، تو ایک اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مومن ہے کہ جو انسانوں میں سے اس موعظے کو قبول کر کے اپنے دل میں موجود امراض روحانی کا علاج کرے، پھر اس کے بعد ہدایت کو سمجھے اور آگے بڑھے. ہاں، اب اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ رحمت. یعنی اگر یہ مومن کسی موقع پر لغزش کر جائے تو معصوم تو نہیں ہوا، مومن ہوا ہے، کبھی گناہ ہو سکتے ہیں، تو یہ بے فکر رہے کہ پھر اللہ کی طرف سے رحمت اس کے شامل حال ہوگی. قل، اے حبیب کہہ دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے. فبذالک فلیفرحوا، تو اس کے وجہ سے خوشیاں مناؤ. وہ خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس سے کہ جو یہ لوگ جمع کیا کرتے ہیں. یعنی حلال سے کمانا بہت اچھا ہے، مگر حلال سے کمانے کے باوجود اگر ایک انسان ہدایت سے اپنے آپ کو محروم کر لے تو ٹھیک ہے، اس نے جو کچھ کھایا پیا وہ حلال سے بھی ہو، لیکن روحانی اعتبار سے جو ترقی کرنی چاہیے تھی وہ اگر نہ کرے تو پھر اس نے بہت زیادہ اپنا نقصان کیا. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، قل، اے حبیب کہہ دیجئے، ارأیتم، کہ تم نے غور کیا، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اللہ نے تمہارے لیے رزق نازل کیا ہے، فراہم کیا ہے. وجعلتم منہ حراما وحلالا، تو تم نے اس میں سے اپنے تئیں حرام اور حلال بنا لیے. اب اللہ نے جس چیز کو رزق کے طور پر نازل کیا ہے، اللہ ہی کو اس بات کا حق ہے کہ وہ بتائے کہ کون سی چیز اس کے اندر حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے. جن چیزوں کو حرام کرنا ہوگا وہ خدا خود بتا دے گا، باقی چیزیں حلال ہے. یہ قرآن کا بیان کردہ پرنسپل ہے جو دیگر کئی آیتوں سے مستفاد ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے، قول، اے حبیب کہہ دیجئے، اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، عمل اللہ تفترون، یا تم اللہ پر غلط تہمت لگاتے ہو. اسی آیت کے ذریعے سے، اس کے ترجمے اور اس کی تشریح کے ذریعے سے شیخ مرتضی انصاری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کو ثبوت میں پیش کیا ہے کہ جب تک خالق کی طرف سے کوئی حکم اس کے مقرر کردہ ذرائع سے ثابت نہ ہو، صرف گمان پر حکم لگانا حرام اور ناجائز ہے. وما ظن الذین، اور کیا ہے گمان ان کا، الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن کے بارے میں. ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ یقیناً صاحب فضل ہے اپنے بندوں کے اوپر. ولکن اکثرہم لا یشکرون، مگر ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے، شکر گزاری نہیں کرتے. یعنی یہاں پر بھی ایک مرتبہ پھر یہ جو آخری الفاظ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے انسانی رزق کے لیے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سے کچھ کو بلا وجہ حرام قرار دے لینا کفران نعمت کی حیثیت رکھتا ہے. اس سے بھی انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ جو اخباری حضرات ہیں ان کو بھی ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. علامہ سید علی نقوی صاحب کے الفاظ میں کہ جنہوں نے حالت شک میں احتیاط اسی میں سمجھی ہے کہ اس شے کو حرام سمجھ لیا جائے، حالانکہ قرآن مجید پتہ دے رہا ہے کہ اس سے کفران نعمت کی زد میں آنے کا خطرہ ہے. اس کے بعد جو اگلی آیت اس صفحے کے اوپر ہمیں نظر آ رہی ہے، اور یہ آخری آیت ہے اس صفحے کی اور تھوڑی سی طولانی ہے، جو ہلانے والی آیت ہے کہ جس میں پیغمبر سے خطاب شروع ہوتا ہے اور تمام انسانوں تک چلا جاتا ہے. وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل، آپ کسی بھی حالت میں ہوں اور جب آپ ان کے سامنے قرآن کے کسی حصے کی تلاوت کر رہے ہو، اور پھر سب کو خطاب کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ تم کوئی بھی عمل انجام دے رہے ہو. یعنی اے حبیب آپ کا معاملہ ہو کہ آپ کسی بھی حالت میں ہوں،
آپ قرآن کی کوئی آیت ان کے سامنے پڑھ رہے ہو اور پھر سب کو مخاطب کیا کہ تم کسی بھی عمل کے انجام دینے میں مصروف ہو، الا کنا علیکم شہودا، مگر یہ ہے کہ ہم تمہارے اوپر شاہد ہیں، یعنی ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ استفیضون فیہ، تو جب تم انہماک کے ساتھ اس کام میں مصروف ہوتے ہو۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، نہیں ہے پوشیدہ تمہارے رب سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز، نہ زمین میں فی الارض ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہ ہی اس سے کوئی چھوٹی چیز نہ ہی اس سے کوئی بڑی چیز ہے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں ثبت شدہ ہے۔ پروردگار عالم کے لیے وہ تمام تر چیزیں بالکل اللہ کے علم میں ہے، معلوم ہے۔ یہی وہ حاضر اور ناظر ہونے کا اللہ کے بارے میں تصور ہے، اور یہی سب سے بڑا خوف الہی کا معیار ہے، جو انسان کے نفوس کی اصلاح کے لیے اور بے راہ روی سے روکنے کے لیے بہت کافی ہے۔ مگر جو گنہگار ہیں ان پر اس کا اثر اتنا مرتب نہیں ہوتا، تبھی تو وہ گناہ کے اندر مستغرق رہتے ہیں، اور اثر پذیر اس سے سب سے زیادہ وہی ہوتے تھے جن کا دامن گناہ سے کبھی آلودہ ہی نہ ہوا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قرأ هذه الآیہ، کہ جب وہ اس آیت کو پڑھتے تھے، بکا بکاء شدیدہ، تو انتہائی گریہ فرمایا کرتے تھے، انتہائی شدت کے ساتھ آنسو بہایا کرتے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو سراپا رحمت ہے، سراپا معصوم ہے، کوئی گناہ اس سے نہیں ہوا، وہ اپنی طاقت سے بھی بڑھ کر عمل کے اندر اور تبلیغ کے اندر مصروف رہا، مگر ان کی یہ کیفیت ہے، اور جو گنہگار ہیں وہ ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد بھی کسی قسم کا اثر نہ لیں تو یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاکید فرما۔ سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 62 سے 70۔ گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں پروردگار عالم کے حاضر اور ناظر ہونے کے عقیدے کو بیان کیا گیا کہ خدا سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ اب یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ آگاہ ہو جاؤ، انا اولیاء اللہ ہے، یقیناً اللہ کے اولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہے۔ ایک تو اس کی جو آخری کیفیت ہوگی وہ تو میدان قیامت میں ہوگی، کہ جہاں پر جنت میں وہ داخل ہو رہے ہوں گے تو نہ ماضی کا کوئی غم باقی ہوگا نہ مستقبل کا کوئی خوف ہوگا، کیونکہ خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے اور غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ بہرحال اس دنیا کے اندر بھی ان کے اندر وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس کو نفس مطمئنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو قرآن مجید میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی، پلٹ اپنے رب کی جانب، راضیتم مرضیہ، اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ تمام زحمتیں، پریشانیاں، جو مشکلات دنیا میں تھیں اور ان مشکلات پریشانیوں کو وہ جھیل رہے تھے، مگر نفس کے اطمینان کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان کا عقیدہ ایمان کے ذریعے انہیں توکل کی طرف لے جاتا ہے، اور ان کی زندگی کے اندر صبر نظر آتا ہے، وہ اپنے نفس کے اندر رضایت کو پیدا کرتے ہیں اور خدا سے راضی رہتے ہیں، خدا ان سے راضی رہتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، مشکلات ہارڈشپس انہیں ہوتی ہیں اور جو تکلیفیں ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے وہ غمگین بھی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ پروردگار عالم سے راضی رہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو چیز پروردگار عالم نے بیان کی ہے صفات کے عنوان سے کہ یہ جو اولیاء خدا ہیں جنہیں خوف نہیں ہوگا، جنہیں کوئی غم نہیں ہوگا، یہ وہ افراد ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ ایمان لائے اور یہ پرہیزگار تھے، پرہیزگار رہے، یعنی انہوں نے اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچایا، منزل عمل میں وہ پوری طریقے سے ثابت قدم رہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہی کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ دنیا میں ان کے لیے خوشخبری، ظاہر ہے یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو بیان کر رہی ہیں، یہ بھی خوشخبری ہے، انبیاء کا جو بیان ہے یہ بھی خوشخبری ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں خوشخبری بن سکتی ہے۔ اسی میں من جملہ ایک چیز جو بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ خواب کے ذریعے سے کسی کو اس خوشخبری کی طرف متوجہ کرنا۔ یہ روایتوں کے اندر جو شیعہ سورسز کے اندر بھی ہیں اور برادران اہل سنت کی سورسز میں بھی ہیں، دونوں میں موجود ہیں۔ اور فی الآخرت، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، وہ تو بالکل واضح ہے کہ جب وہاں پہنچ جائیں گے
تو یہ ایسے افراد ہی ہیں کہ جن کے لیے خوشخبری ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اور یہ باتیں وہ ہیں کہ جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی. اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی. لا تبدیل لکلمات اللہ یعنی خدا کی طرف سے فیصلہ ہے اٹل. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی عظیم کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. ظاہر ہے کہ وہاں پر جب میدان قیامت میں ایک انسان کی کامیابی اناؤنس ہو جائے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے. اب اسی کے ضمن میں بات آ رہی ہے کہ ولا یحزنک قولہم، کہ آپ کو ان کی باتیں رنجیدہ نہ کریں. یعنی ٹھیک ہے، نیچرل ہے کہ ان کی باتیں، الزامات، ان کی طرح طرح کے تانے اور ان کا سب و شتم یہ غمگین کرنے کا باعث بن سکتا ہے، مگر آپ غمگین نہ ہوں. ان کی باتیں آپ کو غمزدہ رنجیدہ نہ کریں. ان العزت للہ جمیعا، تمام عزتیں سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہیں. یعنی یہ اپنی ان باتوں کی وجہ سے آپ کو ڈیگریڈ کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتے. وہ آپ کو ہیومیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، انسلٹ کرنا چاہتے ہیں، مگر عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. وہ سمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے. یعنی یہ جو بولتے ہیں وہ بھی وہ سن رہا ہے، اور جو کرتے ہیں خدا کے علم میں ہے. اللہ نے بہرحال آپ کی عزت بڑھائی ہے، جو قرآن میں دوسری جگہ آیا کہ رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. اللہ آگاہ ہو جاؤ، ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یعنی من اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی صاحبان عقل کے لیے، تو یہ خاص اس طرف بھی متوجہ کیا گیا. انسان ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے ملائکہ ہوں، جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور کیا کس کی اتباع کرتے ہیں یہ لوگ جو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں شریک بناتے ہوئے. تو یہ کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ یہاں پر ماں کے نافیہ ہونے کا بھی امکان ہے اور ماں کے استفہامیہ ہونے کا بھی امکان ہے. اس ٹیکنیکل بحث کو چھوڑتے ہوئے خلاصہ کلام یہ کہ بہتر لگ رہا ہے کہ یہاں پر ماں سوالیہ انداز میں ہو کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی اتباع کر رہے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ پکارتے ہیں وہ کیا ہے؟ ان شرکاء کی حیثیت کیا ہے؟ ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ صرف اور صرف ظن اور گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ صرف اور صرف اٹکل سے کام لے رہے ہیں، یعنی کنجیکچرز ہیں، اٹکل پچو، اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے. هُوَ الَّذِي، اللہ ہی وہ ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، کہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو بنایا. دن کو کیا بنایا؟ دیکھنے والا بنایا. اور ظاہر ہے کہ دن کے اندر جو دیکھتا ہے وہ تو انسان ہے، مگر اس کو اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے توصیف سبب باوصاف مسبب، کہ سبب کی جو توصیف ہوتی ہے تو اس کی اس طرح سے توصیف کرنا کہ جو مسبب کے اوصاف ہے ان کے ذریعے سے، کہ انسان اس کے اندر دیکھنے کا کام کرتا ہے، دیکھتا ہے، دوسری مخلوقات دیکھتی ہیں دن کی روشنی میں. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنایا ہے. سبحانہ، وہ تو بے عیب ہے. یعنی پروردگار ان کے اس اعتراض کا جواب دیتا ہے. ایک بات تو یہ کہ بے عیب ہے، یعنی خدا کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. هو الغنی، وہ بے نیاز بھی ہے. یعنی یہ مثلا بیٹا بنائے وہ کہ جس کو اس بات کا کوئی خوف ہو کہ وہ مر جائے گا تو اس کے بعد اس کا یہ نام لینے والا ہوگا. پروردگار عالم کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. اسے مسیح علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام یا کسی اور کو بیٹا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مخلوق سب اسی کی ہے. هو الغنی، وہ بے نیاز بھی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے. یہاں پر ماں کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی پیچھے کہا گیا ذوی العقول، یہاں پہ تو ذوی العقول سے ہٹ کر بھی جو کچھ ہے وہ بھی سب اللہ ہی کا ہے. ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس بات کے لیے کوئی دلیل تو ہے نہیں. یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے ایسا کر لیا، تو اللہ نے اگر ایسا کیا ہوتا تو اللہ بتاتا. تم کہاں سے اللہ کی طرف سے بتا رہے ہو جبکہ اللہ اس بات کو ڈس اون کر رہا ہے. تو تمہاری یہ بات جو ہے پھر ایک مرتبہ سوائے ایک اندازے، اٹکل، کنجیکچر، تمہاری باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں. کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے. دلیل ہو بھی کہاں سے سکتی ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ باتیں بیان کرتے ہو کہ جن کو تم نہیں جانتے، یعنی جھوٹ بیان کرتے ہو. قل، اے حبیب کہہ دیجئے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے افترا کیا، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھا، جھوٹ افترا کیا، گڑھا، فیبریکیشن کیا، لا یفلحون، یہ کامیاب نہیں ہونے والے. متاع فی الدنیا، دنیا کی متاع ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا وقت پورا کر لیں، دنیا کی نعمتوں سے
اپنے آپ کو بہرمند کر لیں، انجوائے کر لیں. ثم الینا مرجعہم، پھر اس کے بعد ہماری ہی طرف ان سب کا پلٹنا ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر اس کے بعد ہم ان کو چکھائیں گے اور شدید عذاب چکھائیں گے. کیوں چکھائیں گے؟ بما کانوا یکفرون، ان کے اس کفر کی وجہ سے جو یہ لوگ کیا کرتے تھے. یعنی یہاں پر پھر ایک مرتبہ متوجہ کیا گیا کہ اللہ کے لیے کسی بیٹے کا تصور یہ کفر کی سرحد تک انسان کو لے جاتا ہے. یہاں پر آیت نمبر 70 مکمل ہوئی اور یہ صفحہ بھی مکمل ہوا. اب اس کے بعد جو آیت نمبر 71 ہے، یہاں سے انباء اور رسول شروع ہو رہے ہیں، یعنی نبیوں کے مختلف واقعات. اس میں شروع ہوگا سلسلہ جناب نوح علیہ السلام سے، وہ انشاءاللہ ہم لوگ کل ڈسکس کریں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں حاضر فرما. سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 62 سے 70. گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں پروردگار عالم کے حاضر اور ناظر ہونے کے عقیدے کو بیان کیا گیا کہ خدا سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے. اب یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ آگاہ ہو جاؤ، انا اولیاء اللہ ہے، یقیناً اللہ کے اولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہے. ایک تو اس کی جو آخری کیفیت ہوگی وہ تو میدان قیامت میں ہوگی کہ جہاں پر جنت میں وہ داخل ہو رہے ہوں گے تو نہ ماضی کا کوئی غم باقی ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی خوف ہوگا. کیونکہ خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے اور غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے. دوسری ایک بات یہ ہے کہ بہرحال اس دنیا کے اندر بھی ان کے اندر وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس کو نفس مطمئنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو قرآن مجید میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی، پلٹ اپنے رب کی جانب، راضیۃ مرضیہ، اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. تو ظاہر ہے کہ وہ تمام زحمتیں، پریشانیاں، جو مشکلات دنیا میں تھیں اور ان مشکلات پریشانیوں کو وہ جھیل رہے تھے، مگر نفس کے اطمینان کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی. ان کا عقیدہ ایمان کے ذریعے انہیں توکل کی طرف لے جاتا ہے اور ان کی زندگی کے اندر صبر نظر آتا ہے. وہ اپنے نفس کے اندر رضایت کو پیدا کرتے ہیں اور خدا سے راضی رہتے ہیں، خدا ان سے راضی رہتا ہے. تو ٹھیک ہے، مشکلات ہارڈشپ انہیں ہوتی ہیں اور جو تکلیفیں ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے وہ غمگین بھی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ پروردگار عالم سے راضی رہتے ہیں. اب یہاں پر جو چیز پروردگار عالم نے بیان کی ہے صفات کے عنوان سے کہ یہ جو اولیاء خدا ہیں جنہیں خوف نہیں ہوگا، جنہیں کوئی غم نہیں ہوگا، یہ وہ افراد ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ ایمان لائے اور یہ پرہیزگار تھے، پرہیزگار رہے. یعنی انہوں نے اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچایا، منزل عمل میں وہ پوری طریقے سے ثابت قدم رہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہی کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. دنیا میں ان کے لوگ خوشخبری، ظاہر ہے یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو بیان کر رہی ہیں، یہ بھی خوشخبری ہے. انبیاء کا جو بیان ہے یہ بھی خوشخبری ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں خوشخبری بن سکتی ہے. اسی میں من جملہ ایک چیز جو بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ خواب کے ذریعے سے کسی کو اس خوشخبری کی طرف متوجہ کرنا. یہ روایتوں کے اندر جو شیعہ سورسز کے اندر بھی ہیں اور برادران اہل سنت کی سورسز میں بھی ہیں، دونوں میں موجود ہیں. اور فی الآخرت، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے. وہ تو بالکل واضح ہے کہ جب وہاں پہنچ جائیں گے تو یہ ایسے افراد ہی ہیں کہ جن کے لیے خوشخبری ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اور یہ باتیں وہ ہیں کہ جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی، اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی. لا تبدیل لکلمات اللہ، یعنی خدا کی طرف سے فیصلہ ہے اٹل. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی عظیم کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. ظاہر ہے کہ وہاں پر جب میدان قیامت میں ایک انسان کی کامیابی اناؤنس ہو جائے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے. اب اسی کے ضمن میں بات آ رہی ہے کہ ولا یحزنک قولہم، کہ آپ کو ان کی باتیں رنجیدہ نہ کریں. یعنی ٹھیک ہے، نیچرل ہے کہ ان کی باتیں، الزامات، ان کے طرح طرح کے تانے اور ان کا سب و شتم یہ غمگین کرنے کا باعث بن سکتا ہے، مگر آپ غمگین نہ ہوں، ان کی باتیں آپ کو غمزدہ رنجیدہ نہ کریں. ان العزت للہ جمیعا، تمام عزتیں سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہیں. یعنی یہ اپنی ان باتوں کی وجہ سے آپ کو ڈیگریڈ کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتے. وہ آپ کو ہیومیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، انسلٹ کرنا چاہتے ہیں، مگر عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. وہ سمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے. یعنی یہ جو بولتے ہیں وہ بھی وہ سن رہا ہے، اور جو کرتے ہیں خدا کے علم میں ہے. اللہ نے بہرحال آپ کی عزت بڑھائی ہے، جو قرآن میں دوسری جگہ آیا کہ رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے.
اللہ آگاہ ہو جاؤ، ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ یعنی من اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی صاحبان عقل کے لیے، تو یہ خاص اس طرف بھی متوجہ کیا گیا، انسان ہوں چاہے جنات ہوں چاہے ملائکہ ہوں، جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے۔ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، اور کیا کس کی اتباع کرتے ہیں یہ لوگ جو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں شریک بناتے ہوئے، تو یہ کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ یہاں پر ماں کے نافیہ ہونے کا بھی امکان ہے اور ماں کے استفہامیہ ہونے کا بھی امکان ہے۔ اس ٹیکنیکل بحث کو چھوڑتے ہوئے خلاصہ کلام یہ کہ بہتر لگ رہا ہے کہ یہاں پر ماں سوالیہ انداز میں ہو کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی اتباع کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ پکارتے ہیں وہ کیا ہے، ان شرکاء کی حیثیت کیا ہے؟ ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ صرف اور صرف ظن اور گمان کی پیروی کر رہے ہیں، وانہم الا یخرصون، اور یہ صرف اور صرف اٹکل سے کام لے رہے ہیں، یعنی کنجیکچر ہیں، اٹکل پچو، اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ هو الذی، اللہ ہی وہ ہے، جعل لکم اللیل، کہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو بنایا، دن کو کیا بنایا؟ دیکھنے والا بنایا، اور ظاہر ہے کہ دن کے اندر جو دیکھتا ہے وہ تو انسان ہے، مگر اس کو اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے توصیف سبب باوصاف مسبب، کہ سبب کی جو توصیف ہوتی ہے تو اس کی اس طرح سے توصیف کرنا کہ جو مسبب کے اوصاف ہے ان کے ذریعے سے، کہ انسان اس کے اندر دیکھنے کا کام کرتا ہے، دیکھتا ہے، دوسری مخلوقات دیکھتی ہیں دن کی روشنی میں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنایا ہے، سبحانہ، وہ تو بے عیب ہے، یعنی پروردگار ان کے اس اعتراض کا جواب دیتا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ بے عیب ہے، یعنی خدا کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ هو الغنی، وہ بے نیاز بھی ہے، یعنی یہ مثلا بیٹا بنائے وہ کہ جس کو اس بات کا کوئی خوف ہو کہ وہ مر جائے گا تو اس کے بعد اس کا یہ نام لینے والا ہوگا۔ پروردگار عالم کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے مسیح علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام یا کسی اور کو بیٹا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مخلوق سب اسی کی ہے۔ هو الغنی، وہ بے نیاز بھی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ یہاں پر ماں کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی پیچھے کہا گیا ذوی العقول، یہاں پر تو ذوی العقول سے ہٹ کر بھی جو کچھ ہے وہ بھی سب اللہ ہی کا ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس بات کے لیے کوئی دلیل تو ہے نہیں، یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے ایسا کر لیا، تو اللہ نے اگر ایسا کیا ہوتا تو اللہ بتاتا، تم کہاں سے اللہ کی طرف سے بتا رہے ہو جبکہ اللہ اس بات کو ڈس اون کر رہا ہے؟ تو تمہاری یہ بات جو ہے پھر ایک مرتبہ سوائے ایک اندازے، اٹکل، کنجیکچر، تمہاری باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں، کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، دلیل ہو بھی کہاں سے سکتی ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ باتیں بیان کرتے ہو کہ جن کو تم نہیں جانتے، یعنی جھوٹ بیان کرتے ہو؟ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے افترا کیا، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھا، جھوٹ افترا کیا، گڑھا، فیبریکیشن کیا، لا یفلحون، یہ کامیاب نہیں ہونے والے، متاع فی الدنیا، دنیا کی متاع ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا وقت پورا کر لیں، دنیا کی نعمتوں سے اپنے آپ کو بہرمند کر لیں، انجوائے کر لیں، ثم الینا مرجعہم، پھر اس کے بعد ہماری ہی طرف ان سب کا پلٹنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر اس کے بعد ہم ان کو چکھائیں گے اور شدید عذاب چکھائیں گے۔ کیوں چکھائیں گے؟ بما کانوا یکفرون، ان کے اس کفر کی وجہ سے جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ یعنی یہاں پر پھر ایک مرتبہ متوجہ کیا گیا کہ اللہ کے لیے کسی بیٹے کا تصور یہ کفر کی سرحد تک انسان کو لے جاتا ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 70 مکمل ہوئی اور یہ صفحہ بھی مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد جو آیت نمبر 71 ہے، یہاں سے انباء اور رسول شروع ہو رہے ہیں، یعنی نبیوں کے مختلف واقعات، اس میں شروع ہوگا سلسلہ جناب نوح علیہ السلام سے، وہ انشاءاللہ ہم لوگ کل ڈسکس کریں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں حاضر فرما۔ سورہ مبارکہ یونس، آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 78، 71 سے 78۔ یہاں سے جیسے کہ میں نے کل کی نشست میں گزارش کی تھی کہ انباء اور رسول یعنی نبیوں کے کچھ واقعات شروع ہو رہے ہیں۔ ابتدا میں جناب نوح علیہ السلام کا ذکر ہے مختصر،
پھر اس کے بعد اجمالاً نبیوں کے طرف اشارہ ہے، اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام کے حوالے سے جو فرعون کے ساتھ ان کی سرگزشت ہے اس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان کے سامنے بیان کیجیے نوح علیہ السلام کی خبر۔ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، اگر تمہارے لیے یہ بات بہت بڑی ہے، یعنی تمہارے لیے بہت گراں ہے، میرا یہ قیام، یہ جو میں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور میری یہ یاد دہانی کرانا، یہ نصیحت کرنا، تذکیر یعنی یاد دہانی کرانا، نصیحت کرنا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے میرا قیام کرنا اور تمہیں نصیحت کرنا، یہ تمہیں برا لگ رہا ہے، یہ تمہارے لیے گراں ہے، وعلی اللہ توکلت، تو اللہ ہی پر میرا توکل ہے، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے۔ یعنی ان ادر ورڈز آپ یوں دیکھیے کہ میں یہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں تو کر نہیں رہا، میں تو خدا کی نمائندگی میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں، تو اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے، یعنی جس کا میں نمائندہ ہوں اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ وَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، تو اب تم اپنی مہم کی تیاری کر لو، وَشُرَكَاءَكُمْ، اور جو تمہارے شریک ہیں وہ بھی۔ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةٌ، پھر اس کے بعد کسی بھی تذبذب اور تردد کا شکار نہ ہو، یعنی تم بالکل جو میرے خلاف کرنا چاہتے ہو کر لو، ثم اغدوا الیہ، جو میرے خلاف تم اقدام کرنا چاہتے ہو کر لو، ولا تنظرون، اور مجھے ذرا سی بھی مہلت مت دو۔ اب یہ جملے خود بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے مقدماتی بہت ساری باتیں، بہت سارے مراحل طے ہو چکے ہیں، یہ ابتدائی تبلیغ کا واقعہ نہ ہو سکتا ہے نہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پیغام دیتے رہے، لوگ جھٹلاتے رہے، پیغام سننے کے بعد مذاق اڑاتے رہے، حضرت نوح علیہ السلام کو ٹونٹ کرتے رہے، یہ تمام تر چیزیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ یہ معاملہ کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے کہ جب نوح علیہ السلام گویا چیلنج کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو اپنے خدا کے اوپر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اگر مجھ سے اتنے ہی بیزار ہو تو ٹھیک ہے، پھر تم میرے خلاف جو مہم جوئی کرنا چاہتے ہو کر لو، تمہارے جتنے ساتھی ہیں ان کو بھی جمع کر لو، اور پھر اس کے بعد مجھے ذرا سے بھی مہلت مت دو، جو میرے خلاف اقدام کرنا ہے کر لو، تم لوگ نہ تذبذب کا شکار ہو نہ تردد کا شکار، جو کرنا ہے کر لو۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ پھیرتے ہو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں نے تم سے کسی اجر کا تو مطالبہ کیا نہیں ہے، یعنی مجھے کوئی ایسا ایشو تو ہے نہیں کہ تم اگر منہ پھیر لو گے تو پھر میرے اجر کا کیا ہوگا، اس لیے کہ تم سے کسی اجر کی خاطر میں نے یہ سارا تبلیغ کا پروگرام پیش نہیں کیا تھا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو بس میرے اللہ کے ذمے ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ مسلم یعنی سر تسلیم، خم کرنے والا یعنی سرنڈر کرنے والا۔ تو میرے نزدیک تو امپورٹنٹ ہے ول آف گاڈ، کہ پروردگار میرا کیا چاہتا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، یعنی قوم والوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے ان کو نجات دے دی اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو بھی نجات دے دی۔ یہاں پر نوٹ کرنے والی بات واپس یہ ہے کہ نجات حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں کو ملی جو کشتی میں ان کے ساتھ تھے۔ یہاں پر بہت مناسب ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی طرف متوجہ کیا جائے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے، نوح کی کشتی کی مثال ہے۔ من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو تخلف کرے اور چڑھ کے اتر جائے یا چڑھے ہی نہیں تو پھر وہ غرق بھی ہو گیا اور ہلاک بھی ہو گیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے ان کو پھر خلائف قرار دیا، یعنی بعد میں رہنے والا قرار دیا جو ان کے ساتھ تھے۔ نوح علیہ السلام کے جو ساتھ تھے ان کو پھر ہم نے دوسری جگہ پر متمکن کیا، یعنی وہ جو غرق ہو گئے تو غرق ہو گئے، جو پیچھے رہ گئے وہ پھر زمین کے اوپر متمکن ہوئے ان افراد کو کہ جو ان کے ساتھ تھے۔ فَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فانظر، تو ذرا دیکھو کیف کان عاقبۃ المنذرین، کہ جن کو ڈرایا گیا تھا پھر ان کا انجام کیا ہوا، یعنی جب انہوں نے اس پر نوٹس نہیں لیا تو پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ ثم بعثنا من بعدہ رسلا، اس کے بعد پھر ہم نے مبعوث کیا کئی رسولوں کو۔ یہاں پر نام نہیں آئے
صرف اتنا آیا کہ رسولاً الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف ہم نے رسولوں کو مبعوث کیا، بھیجا۔ اس میں جناب ابراہیم علیہ السلام بھی آ جائیں گے، جناب ہود علیہ السلام بھی آ جائیں گے، جناب صالح علیہ السلام بھی آ جائیں گے وغیرہ۔ تو پھر ارشاد ہوتا ہے فجاؤہم بالبینات، وہ رسول آئے اور بینات لے کر آئے، یعنی روشن نشانیاں، معجزات وغیرہ لے کر آئے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، تو وہ ایمان لانے والے نہیں تھے اس تکذیب کی وجہ سے جو وہ پہلے کر چکے تھے، یعنی جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے پھر اس کی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اسی تکذیب کے اوپر بالکل مستحکم کر لیا تھا، اسٹیبلش کر لیا تھا۔ کذالک، اسی طرح سے نطبع علی قلوب المعتدین، ہم مہر لگا دیتے ہیں ظلم و تعدی کرنے والوں کے دلوں پر، یعنی پھر ان سے توفیق سلب ہو جاتی ہے جب وہ اپنے اسی تکذیب کے اوپر، ایک تو یہ ہے کہ انسان ریئلائز کرے کہ اب تک میں نے غلط کیا تھا تو وہ کریکشن کے لیے تیار ہو، تو یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو ہدایت ملتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی تکذیب کے اوپر بجائے اس کے کہ توبہ کر کے اس کو کریکٹ کرے، اس کو ریکٹیفائی کرے، اس کو صحیح کرے، وہ اسی کے اوپر اصرار کرتا چلا جائے تو پھر وقت آتا ہے کہ دلوں کے اوپر سختی آ جاتی ہے۔ یہ ایک اثر ہے جو پروردگار عالم توفیق سلب کر کے ان کے اوپر مسلط کرتا ہے، مگر اس کی وجہ ان کا ظلم ہے، ان کا تعدی کرنا ہے جو ان کی طرف سے ہو رہا تھا، تو ان کی اس حرکت کی وجہ سے پھر توفیق ان سے سلب ہو جاتی ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ثم بعثنا من بعدہم، ان کے بعد پھر ہم نے بھیجا موسیٰ و ہارون الی فرعون و ملئہ، موسیٰ اور ہارون کو بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، یعنی جو اس کے ایلیٹ کلاس تھے، جو وہ افراد جو اس کے بالکل ٹاپ ٹیئر کے اندر ہوتے تھے، ان کے سامنے ہم نے بھیجا بے آیاتنا، اپنی آیتوں، اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ ظاہر ہے کہ نشانی کے بغیر بھیجنا اس کے ذریعے سے حجت تمام نہیں ہو سکتی جب تک سامنے والے کے لیے یہ کلیئر نہ ہو جائے کہ یہ واقعاً خدا کا نبی ہے۔ مگر ان لوگوں کا ایٹیچیوڈ کیا تھا؟ فاستکبروا، انہوں نے تکبر سے کام لیا، ایروگنس سے کام لیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ لوگ بڑے ہی گنہگار لوگ تھے۔ مجرمین تھے یعنی گنہگار لوگ تھے، جرم کرنے والے تھے، کرمنلز تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب ان کے پاس حق آ گیا ہمارے پاس سے، قالوا، تو انہوں نے کہا ان ھذا لسحر مبین، کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یعنی جادو ہے تو پھر جواب لے آتے، اس میں تو وہ آگے آپ دیکھیں گے کہ ناکام ہوئے، مگر بات یہ ہے کہ اس کے خارق العادہ ہونا، یعنی آؤٹ آف دا وے، ایک روٹین سے ہٹ کر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نشانیاں دکھا رہے تھے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں تھا، بس بات یہ تھی کہ اس کا جواب لے آتے تو پھر یہ ثابت ہو جاتا کہ یہ معجزہ نہیں ہے۔ جواب نہ لا سکے، یہ جواب نہ لانا ہی اس کے معجزہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، تو جب ان کے پاس حق آ گیا ہمارے پاس سے، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق لما جاءکم، تم حق کے بارے میں ایسا کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آیا، یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم اس کو استقبال کرتے، ویلکم کرتے، اس کے ذریعے سے تم ہدایت کو حاصل کرتے، مگر تم نے کیا کہنا، الٹی سیدھی بات کہنا شروع کر دی۔ اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے، یعنی کہ یہ جادو ہو سکتا ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور جادوگر لوگ کبھی بھی فلاح حاصل نہیں کر سکتے، بہتری حاصل نہیں کر سکتے، یعنی اگر یہ جادو ہوتا تو خدا سے باطل کر دیتا، یہ تو یہ جھوٹا دعویٰ ہو گیا، اور جب اس کے باطل کرنے کی کوشش کرنے والے ساحر جادوگر خود ہی شکست کھائیں گے جیسا کہ بعد میں آئے گا، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پروردگار کی طرف سے آیا ہوا حق ہے، ورنہ دوسرے افراد جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام انسانی کیپیسٹی کے اندر یہ لے کر آئے تو دوسرے بھی تو انسان ہے، وہ کر کے دکھا دیں۔ یہ کرنا ان کا اور دوسروں کا نہ کر پانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اس نشانی کو خالق نے بطور اعجاز ظاہر کیا ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا اجئتنا، کہ تم ہمارے پاس آئے ہو لتلفتنا، تاکہ ہمیں پھیر دو، یعنی ہمیں یہاں سے ہٹا دو، اما وجدنا علیہ آباءنا، کس چیز سے ہٹا دو، کس چیز سے پھیر دو، اس سے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ یہ کوئی دلیل تو نہ ہوئی۔ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور ایک ایلیگیشن یہ لگا دیا کہ تم یہ سب اس لیے کر رہے ہو کہ زمین کے اوپر تم بڑے بننا چاہتے ہو، یعنی تم اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہو۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تم دونوں کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی ہم تمہارا انکار ہی کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تمہیں محسوس کر رہے ہیں کہ تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے طریقے سے ہٹانا چاہتے ہو، ایک۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں تمہارے بارے میں
گویا یقین ہے کہ تم زمین کے اوپر اقتدار حاصل کرنے کے لیے، بڑے بننے کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہو۔ یہ آیت نمبر 78 پر یہ بات یہاں پر رکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مسلسل ہے۔ اگلے صفحے پر بھی جو گفتگو ہے وہ اسی ڈائلاگ کے اندر کنٹینیو ہوگی، تو انشاءاللہ اس کو کل مزید دیکھیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 79 سے آیت نمبر 88، 79 سے 88۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مکالمہ اور فرعون کے دربار میں احقاق الحق کرنے کی بھرپور کوشش، جس کے جواب میں اب فرعون کا ریئیکشن ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ وقال فرعون نے کہا ائتونی بکتاب بکل ساحر علیم، لے آؤ میرے پاس بڑے واقف کار جادوگروں کو، یعنی بڑے ایکسپرٹس جو اپنی فیلڈ کے اندر بڑی ایکسپرٹیز رکھتے ہوں، مہارت رکھتے ہوں، ان کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ ایکچولی ظاہر ہے کہ اس معجزے کا مقابلہ کرنے کی کوشش تھی فرعون کی طرف سے۔ جب وہ اس کو شہر ڈکلیئر کر چکے تو اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس شہر کا توڑ کریں، جیسے کہ ساحر بہرحال اپنی انسانی طاقت سے کسی کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے، اور معجزے کا دعویٰ ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انسانی بشری طاقت سے ہو رہا ہے تو پھر تم اس فیلڈ کے ماہرین کو جمع کرو اور اس کا جواب لانے کی کوشش کرو۔ یہاں پر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ فرعون کس طریقے سے اس کوشش کے اندر ناکام ہوا، اور اس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عمل معجزہ پروردگار ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اعجاز ہے پروردگار عالم کی جانب سے۔ وقال فرعون نے کہا ائتونی بکل ساحر علیم، کہ لے آؤ میرے پاس جو بڑے بڑے واقف کار جادوگر ہیں، ان سب کو لے آؤ۔ فلما جاء السحرۃ، تو جب وہ جادوگر جمع ہو گئے، وہ آ گئے، قال لهم موسیٰ، تو ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا ما انتم ملقون، کہ پھینکو جو تم پھینکنے والے ہو۔ اب اس کی تفصیل جو ہے وہ سورہ اعراف کے اندر بیان ہو چکی ہے، یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ فلما القوا، تو جب انہوں نے پھینکا، قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما جئتم بہ السحر، کہ یہ جو تم نے کیا ہے، تم لے کر آئے ہو، یہ جادو ہے۔ انہوں نے ظاہر ہے کہ اس طرح سے رسیوں کو پھینکا تھا کہ جن کے اندر ایک حرکت سی محسوس ہو رہی تھی پارے کی وجہ سے، اور چھوٹے چھوٹے سانپ کی سی شکل ان کی بن گئی تھی۔ ان اللہ سیبطلہ، ان قریب اللہ اس کو باطل کر دے گا، یعنی انویلڈ کر دے گا، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، کہ اللہ کبھی بھی فاسدوں کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا، ٹھیک نہیں رہنے دیتا فسادیوں کے کام کو۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ احقاق الحق کرتا ہے اپنے کلمات کے ذریعے سے، چاہے یہ بات کافروں کو، مجرموں کو کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ یہاں پر جو کہا گیا احقاق الحق کرتا ہے، یعنی جو حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، اس کو ثابت رکھتا ہے اللہ۔ اور بکلمات ہی، اس میں جو معجزات ہیں پروردگار عالم کی طرف سے، جو انبیاء سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ سب اس سے مراد ہو سکتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کے ذریعے سے جو حق ہے اس کو ثبات دیتا ہے، اور جو باطل ہے اس کو انویلڈ بنا دیتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے یہ بات مجرموں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ، اب اس کے بعد اس واقعے کے بعد کی جو پوزیشن ہے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی نمایاں کامیابی حاصل ہوئی، جس کی تفصیل جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ اعراف میں آ چکی ہے۔ مگر یہاں پر پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اس کے بعد ہوا کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اوور ہیلمنگ ایک رسپانس ملتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس موقع پر جو پریکٹیکلی رسپانس مل رہا تھا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دل میں ایک میلان آ جانا، ایک انکلینیشن آ جانا، وہ تو ڈیفینیٹلی ہوا ہوگا۔ اتنی بڑی شکست جادوگروں کو ہو گئی، جادوگر خود جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئے، اور انہوں نے اس سزا کو بھی قبول کر لیا۔ مگر اب اس کا ایک دوسرا امپیکٹ ہے کہ بہت سارے افراد جو دلی طور پر مائل ہو بھی جاتے ہیں، وہ عملی میدان کے اندر اس طرح سے پرفارم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسے میں جو رول ینگسٹرز اور یوتھ کی طرف سے پلے کیا جاتا ہے وہ واقعاً ان میچڈ ہوتا ہے، یعنی اس میں جو خاص طور پہ جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں وہ اگرچہ سمجھ زیادہ رہے ہوتے ہیں، مگر یہ کہ ان کے اندر انرجی لیول کم ہوتا ہے، ان کے اندر اگینسٹ دا ٹائیڈ جانے کا رجحان کم ہوتا ہے۔ مگر جو جوان ہیں وہ اگر کسی بات کو سمجھ لیں
تو پھر ان کے انرجی لیول کا زیادہ ہونا اور ان کا انتھوسیاسٹک ہونا انہیں میدان عمل میں لے آتا ہے اور وہ پریکٹیکلی ایک رول پلے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ فما آمنا لے موسیٰ، نہیں ایمان لائے موسیٰ کے ساتھ. یعنی اب یہاں پہ آمنا بے موسیٰ نہیں، آمنا لے موسیٰ، یعنی یہ جو نام کے ساتھ ایمان کو متعدی کیا جا رہا ہے، اس کے لیے بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ میدان عمل میں یعنی وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے نہیں تھے، الا ذریۃ من قومہ، مگر ان کی قوم میں سے کچھ نوجوان. ذریت چھوٹی اولاد کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ مطلقاً اولاد کو بھی کہا جاتا ہے. اور بظاہر اس موقع پر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہاں کے ٹین ایجرز تھے، وہاں کے نوجوان تھے، یوتھ تھے، کہ جو ان کے اوپر ایمان نہ فقط لے آئے تھے بلکہ عملی طور پر بھی ایک رول پلے کرنا چاہ رہے تھے. اب ایسا کیوں تھا کہ باقی نہیں کر پا رہے تھے؟ علی خوف من فرعون، یہ باقی افراد جو تھے ان کو خوف تھا فرعون کا، وملئہم، اور ان کے سرداروں کا، جو اس کے قوم کے جو بڑے افراد تھے ان کا، کہ ان یفتنہم، کہ کہیں وہ ان کو سزا نہ دیں، ان کو کسی وجہ سے پرسیکیوٹ نہ کریں، ان کو زندانوں میں نہ ڈال دیں، جیسا کہ ان جادوگروں کے ساتھ ہو چکا تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور فرعون یقیناً سرکشی کرنے والا تھا زمین میں. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا، ٹرانسگریسر تھا، لمٹس کو کراس کرنے والا. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لا چکے ہو اللہ پر. تو اب آپ نوٹ کیجئے یہاں پر با کے ساتھ متعدی ہو رہا ہے، یعنی تم دل کے اندر، تمہارے عقیدے کے اندر اللہ پر ایمان ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ فعلیہ توکلوا، تو اس کے اوپر توکل کرو. یہ اخلاق ہے کہ پھر تمہارے دل کے اندر جو ایمان ہے اس کا ایک ریفلیکشن یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا بھروسہ پھر اللہ کے اوپر ہو، تم اللہ کے اوپر توکل کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلم ہو، یہ پھر پریکٹیکل اسپیکٹ ہے، یعنی تمہارا ایمان اللہ پر ہے تو تمہارے اس ایمان کا نتیجہ تمہارے نفس کے اندر توکل آنا چاہیے. یہ کس وقت کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ جب ایک انسان پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہے. اور مسلمین جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سر تسلیم خم کر کے اپنی ول کو کمپرومائز کرنا خدا کی ول کی خاطر، کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے اس لیے کہ اس پر ایمان ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے ہدایت کے مطابق عمل کرتے چلے جائیں. فقالو، تو ان لوگوں نے کہا، علی اللہ توکلنا، ہمارا بھروسہ اللہ ہی پر ہے، یعنی ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی ہم مومن بھی ہیں، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں. ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ اے پروردگار ہمیں ظالم لوگوں کے لیے تختہ مشق نہ بنانا، یعنی ہمارا امتحان جو ہے آسان ہو، اس امتحان کے نتیجے میں ہمیں بہت زیادہ زحمت نہ ہو. کہ فرعون جو ہے وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے خود تو ناکام ہو رہا ہے، مگر اس کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر ہمیں بہت زیادہ زحمتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمیں اس کافر قوم سے نجات عطا فرما. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کو اور ان کے بھائی کو، ان تبوأ لقومکما، کہ تم جگہ لو اپنی قوم کے لیے، بمصر بیوتن، اور ان کے لیے گھر بناؤ مصر کے اندر، اور ان گھروں کے اندر کیا کرو؟ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو خوشخبری دے دو. اب یہاں پر ایک تو چیز ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ گویا کالونی بنانے کی بات کی جا رہی ہے، کہ گھر جو ہے وہ قریب قریب ہوں، اس طرح کہ وہ ایک دوسرے کا سپورٹ کر سکے. ہم جانتے ہیں کہ اگر اسکیٹرڈ معاملہ ہوگا تو اگر ایک کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو دوسرا کچھ نہیں کر پائے گا، لیکن اگر قریب قریب رہ رہے ہیں، ہم فکر افراد ہیں جن کے آئیڈیالوجی کے اندر ایک مماثلت پائی جاتی ہے اور وہ مل کر ایک کلیکٹیو ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بہتر انداز سے کر سکتے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ گھر لو مصر کے اندر، گھر بناؤ جگہ لے کر، اور پھر اس کے بعد اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ. اس کا ایک مطلب یہ بتایا گیا کہ اپنی نمازوں کو اپنے گھروں کے اندر قائم کرو، یعنی مسلح بناؤ اپنے گھروں کو، اور اس طرح سے بناؤ کہ اسی کے اندر پھر نماز پڑھو. اس لیے کہ اجتماعی عبادت جو تھی، بعض تفاسیر کے اندر آیا ہے کہ ان لوگوں نے جو اپنی اجتماعی عبادت گاہیں بنائی تھی ان کو پھر نے مسمار کر دیا تھا، اور ان کے لیے اس وقت اس طریقے سے باقاعدہ عبادت گاہوں کو
بنانا شاید اتنا زیادہ ممکن بھی نہیں تھا، مناسب بھی نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے گھروں کے اندر ہی اپنی عبادتوں کو محدود کیا۔ واقعی الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ نماز کے اوپر کمپرومائز ہو، تنہائی میں صحیح، اپنے گھروں کے اندر صحیح، پرادہ طور پہ صحیح، مگر نماز کو قائم کرو۔ ہاں، اپنے گھروں کو قریب قریب رکھو۔ وبشر المؤمنین، اور مومنین کو بشارت دو، خوشخبری دو۔ یعنی اب ایسی سچویشن کے اندر جو فرعون جیسا ظالم بادشاہ ہے، مگر اس موقع پر بھی جہاں بظاہر بہت قریب نہیں ہے کوئی کامیابی ظاہری اعتبار سے، مگر اس موقع پر بھی کہا جا رہا ہے کہ بشارت دو کہ آخری کامیابی بہرحال صاحبان ایمان کو ملے گی۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربنا، اے میرے پروردگار، ہمارے پروردگار، انکا آتیتا فرعون وملأہ، تو نے عطا کیا ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو، اس کے بڑوں کو، کیا چیز؟ زینتن، زینت عطا کی ہے، وہ اموالن، اور اموال بھی عطا کی ہیں، یعنی ان کو تو نے جو ظاہری اعتبار سے وہ چیزیں کہ جو کسی انسان کے لیے بہت زیادہ زیب و زینت کی ہوتی ہیں، جس سے اس کا وقار بظاہر بہت بلند ہوتا ہے، جس سے اس کا جو ایک رکھ رکھاؤ ہے وہ سامنے نمایاں ہوتا ہے، وہ اموالن، اور ان کے پاس مال بھی ہے، فی الحیات دنیا، یہ تو نے ان کو دنیا میں عطا کیا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لیضلوا عن سبیلک، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انہوں نے تیرے راستے سے گمراہ کرنا شروع کر دیا، یعنی تو نے اس لیے نہیں دیا تھا، تو نے یقیناً نعمت اس لیے دی تھی تاکہ وہ اس نعمت کو صحیح جگہ استعمال کریں، دوسروں کا بھلا کریں، مگر انہوں نے جو کیا ہے، جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے لام عاقبت ہے، یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں نے اس کو مس یوز کیا، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی تیرے راستے سے گمراہ کیا، دور کر دیا۔ ربنا اطمس علی اموالہم، تو اب اے پروردگار، ہمارے پروردگار، میں دعا مانگتا ہوں کہ تو ان کو نیست و نابود کر دے، ان کا جو مال ہے اس کو بھی، وشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر بھی سختی فرما، ان کے اموال کو نیست و نابود کر دے اور سختی کر ان کے دلوں پر۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں، جیسے کہ فرعون کے بارے میں قریب آنے والا ہے کہ فرعون جو ہے وہ جب غرق ہو رہا تھا اور جب اس نے دردناک عذاب دیکھا تبھی وہ ایمان لایا، اور ایسا ایمان لانا نہ لانا بالکل برابر ہے، اس لیے کہتا ہے کہ جب موت سامنے ہوگی پھر تو کوئی بھی کافر نہیں ہوگا۔ جب ایک انسان عذاب شدید، عذاب علیم کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے تو اس وقت اس نے کہنا ہی کہنا ہے، مگر یہ ایمان مفید اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس وقت آخر سے شاید کچھ پہلے ہی صحیح مگر وہ ایمان لے آئے اور توبہ کرے، مگر یہ والا ایمان اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد یا موت کو سامنے دیکھنے کے موقع پر ایمان مفید نہیں ہوتا۔ یہ یہاں پر صفحہ مکمل ہوا، آیت نمبر 88، پروردگار عالم کا جو جواب ہے کس طرح سے یہ دعا مستجاب ہوئی، وہ انشاءاللہ اگلے صفحے پر۔ دعا ہے پروردگار عالم سے قرآن پڑھنے، سیکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔